نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سبق کا موضوع ہے کہ قرآن مجید کو غلط پڑھنے کا حکم، یعنی تجوید کے خلاف قرآن مجید اگر کوئی پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے، اور قرآن مجید میں کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہے اور کتنی غلطیاں ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں دو ٹائپس کی غلطیاں ہوتی ہے۔ نمبر ایک لحن جلی اور نمبر دو لحن خفی۔ لحن جلی جو ہے وہ موٹی اور نمایاں غلطی کو کہتے ہیں، اور لحن خفی جو ہے وہ ہلکی معمولی غلطی کو کہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم آج ان کے احکام کو بھی جانیں گے، ان کے حکم کو بھی جانیں گے کہ لحن جلی کا کیا حکم ہے اور لحن خفی کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے لحن جلی کی تشریح کرتے ہیں کہ لحن جلی کس طرح کی غلطیاں کہلاتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ 4 طرح کی غلطیاں ہوتی ہے لحن جلی۔ نمبر ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا۔ مثال اس کی جیسے الحمد کو کوئی الحمد پڑھے، یہ جو غلطی ہوگی یہ لحن جلی ہوگی۔ ہم یہ اکثر جو تجوید سے منسلک نہ ہے، واسطہ نہ ہو جن سے، میرے گھر میں خود میرے جو بڑی ہمشیرہ اور اسی طرح والدہ جو تھی وہ اس طرح پڑھا کرتی تھی۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، تب ہم ان کو دیکھ کے پڑھتے تھے۔ تو یہ جو غلطیاں جو ہے یہ آپ آج کے دور میں اپنے بڑوں کی تلاوت اگر سنیں تو یہ غلطی بہت ملیں گی، اور آج کل تو کچھ نوجوان طبقے بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ بس ایک ہی ان میں خامی ہوتی ہے کہ تجوید سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے تجوید پڑھائے جاتے ہیں تاکہ آپ ان غلطی کو پرکھ سکیں کہ کون سی غلطی لحن جلی ہے اور کون سی غلطی لحن خفی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کا حکم بھی بیان کریں گے کہ لحن جلی کا حکم کیا ہے اور لحن خفی کا حکم کیا ہے۔ تو لحن جلی ہم پڑھ رہے تھے 4 طرح کی غلطیاں کہلاتی ہے۔ نمبر ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا۔ مثلا الحمد کو الحمد پڑھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، موٹی غلطی ہے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کسی حرف کو بڑھانا۔ مثلا بسم اللہ کو آپ بسم اللہ پڑھنا۔ اسی طرح اکثر دیکھا گیا کہ ہمارے جو بڑے بزرگ جو تجوید سے واقف نہیں ہوتے وہ اس طرح تلاوت کرتے، یا گاؤں دیہات میں آپ دیکھتے ہوں گے الحمد، اس طرح حرف کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح جہاں مد کرنا نہیں ہوتے تو وہاں پر بھی کیا کر دیتے، وہ حرف مد کر دیتے ہیں، یا کسی جگہ حرف کو بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال مذکورہ میں دیکھیں بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھنا، تو یہاں پر دیکھیں یا کا اضافہ کر دیا انہوں نے، تو یہ بھی لحن جلی کہلائے گی۔ اسی طرح کوئی حرف کم کر دینا۔ نمبر 3 جیسے لم یولد کو لم یولد پڑھنا، یہاں پر واو کو حذف کر دیا، لم یولد کو لم یولد پڑھ دیا، تو یہ بھی لحن جلی کہلاتی ہے۔ نمبر 4 جو حرکات و سکنات ہیں، زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی غلطی کر دینا، یا سکنات میں سکون میں جہاں ساکن پڑھنا ہو وہاں آپ نے کیا کر دیا، حرکت دے دی کوئی، اور جہاں پر کوئی حرکت دینا ہو آپ نے وہاں پر ساکن دے دیا۔ جیسے مثال الحمد دیکھیں، الحمد اصل ہے، اس کو اگر کسی نے لام کے اوپر ساکن تھا، اس کو اگر کسی نے حرکت دے دی الحمد، یا اسی طرح بہت ساری مثال بن سکتی ہے کہ آپ وہاں پر کیا کر دیں، ان میں سے کوئی غلطی کرے، حرکات و سکنات میں سے زبر کی جگہ پیش پڑھ دے، پیش کی جگہ آپ زبر پڑھ دیں، تو یہ سارے چاروں جو غلطیاں لحن جلی کہلاتی ہے۔ اب سنیں ان کا حکم کیا ہے۔ ان کا حکم یہ کہ لحن جلی جو ہے حرام ہے۔ یہ جو 4 طرح کی غلطیاں میں نے بتائی ہے آپ کو ابھی ذکر کی ہے کہ نمبر ایک حرف کا دوسرے سے بدل دینا، نمبر 2 حرف کو کم کر دینا، نمبر 3 یا بڑھا دینا، نمبر 4 حرکات و سکنات میں سے کوئی بھی غلطی کرنا، یہ جو 4 طرح کی غلطیاں یہ حرام ہے۔ اگر تلاوت کرتے ہوئے امام
لہن جلی کرتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ نماز کو لہن جلی خراب کر دیتی ہے۔ اگلی غلطی جو ہے لہن خفی، میں نے بتایا تھا معمولی اور ہلکی غلطی کو کہتے ہیں لہن، کہتے ہیں غلطی کو، خفی ہلکی غلطی کو۔ اسی طرح لہن جلی، جلی کہتے ہیں بڑی چیز، موٹی چیز، اور لہن تو غلطی کو کہتے ہیں۔ تو لہن خفی کیا ہے؟ تو پہلے ہم اس کا حکم جان لیتے ہیں۔ لہن خفی جو ہے مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی نماز تو باقی رہتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن ایک تلاوت جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، وہ باقی نہیں رہتی۔ تو لہن خفی کیا ہوتی ہے ہم جان لیتے ہیں کہ صفات عارضہ، میں نے پہلے سبق میں ذکر کیا تھا، ایک صفت ہوتی ہے لازمی جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ ان صفات کو، ان کیفیت کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ حرف ادا نہیں ہوگا، وہ غیر عربی ہو جائے گی۔ اور ایک ہوتی ہے صفت عارضی، جس کی رعایت نہیں کرنے سے حرف تو باقی رہتا ہے لیکن اس کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی، زینت جو ہوتی ہے باقی نہیں رہتی، اس کو لہن یا صفات عارضی کہتے ہیں۔ تو صفات عارضی میں سے کوئی بھی اگر آپ نے غلطی کی ہے تو یہ لہن خفی ہوگی۔ جیسے اس کی مثال ابھی ہم دیں گے، جیسے ربنا، جیسے را کو آپ نے باریک پر پڑھنے کی جگہ، یعنی موٹا پڑھنے کی جگہ آپ نے باریک پڑھ دیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا اکثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رحمان الرحیم، اس طرح پڑھ دیتے، را کو ہم باریک پڑھ دیتے ہیں موٹا پڑھنے کی جگہ۔ تو یہ ساری غلطیاں جو ہے لہن خفی کہلاتی ہے، جو کیا ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے قرآن مجید میں دو ٹائپس کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، لہن خفی، لہن جلی، لہن خفی، اس کی تعریف جانی اور اس کا حکم ہم نے جانا کہ دونوں کا کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے ہم تلاوت کس طرح شروع کرنی چاہیے اس کے متعلق ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ تفصیلی اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کو خوب اچھے سے سنیں اور اس کا خلاصہ جو ہے اپنی کاپی میں نقل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔